کانسٹیٹیوشن کے لیے جو ریگولر کمیٹی ہے سپریم کورٹ والی اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ والی کمیٹی ہے وہ دونوں نہیں کام کریں گی، بلکہ یہ اختیار پریروگیٹو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پر جو ہے آرڈر کریں اور فل کورٹ کال کریں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات میں نے وہاں اپنا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے بھی کی ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی کمیٹی کے سامنے آئے گا، نہ آئینی کمیٹی کے پاس جائے گا، نہ ریگولر کمیٹی، یہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا اور چیف جسٹس نے اس کے بارے میں آرڈر کرنا ہے فل کورٹ کا، اور فل کورٹ کا جو انہوں نے امپلائڈلی اس پر ایگری کیا ہے، لیکن اس کو آفٹر ہیئرنگ یہ کریں گے کام کی جو کیس کی نوعیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس لحاظ سے بھی جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ انتہائی اہم ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آئینی بینچ سوال کر رہا تھا کہ یہ ہم فیصلہ آئینی بینچ کے اندر کریں گے، تو اس میں ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ آپ آئینی بینچ کے تحت جو بنی ہوئی کمیٹی 2A والی ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، اس کا فیصلہ چیف جسٹس کریں گے، آپ نے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ان کو بھیجنا ہے، اور اسی پر تقریباً امپلائڈلی ان کا جو ہے ایگری ہوا ہے، اور اسی پر ہم انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کو بھیجے گا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے فارمر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ خان نیازی صاحب اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سابقہ پریزیڈنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین پاکستان کی پریمبل میں عدلیہ کی آزادی کو تحفظ دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہمیں سیلوٹ پیش کرنا چاہیے۔ یہ عزت کوئی چیف جسٹس بننے سے نہیں مل جاتی، یہ عزت ہوتی ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ آج ان کے پاس جو پٹیشن لگی تھی انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کیا جوڈیشل آرڈر کو سیٹیسفائی کر سکتا ہے، اور 26 امینڈمنٹ میں جس طریقے سے عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا تھا کہ اس کے بارے میں ایک کنسٹیٹیوشنل پٹیشن کے کویسچن کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا، تو آج کے آرڈر سے فل کورٹ بنانا اور اس کو دیکھنا فل کورٹ کے ذمہ کر دیا ہے، اور اس کا جو آرڈر تھا جو نظر عباس کے خلاف اس کو ودرا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اب فل کورٹ دیکھے گی کہ جو ایک کمیٹی بنائی گی کیا ایگزیکٹو کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو سیٹیسفائی کر سکتی ہے۔ اس پہ ایپیکس کورٹ کی ججمنٹس آلریڈی موجود ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جوڈیشل آرڈر کو سیٹیسفائی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم اس وہ امینڈمنٹ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس بھی کمپلیٹ نہیں تھا، جس طریقے سے ہاؤس کو کمپلیٹ کیا گیا، جس طریقے سے وہاں ایک سینٹ KPK کی سینٹ بھی موجود نہیں تھی، جب ہم 26 امینڈمنٹ کو نہیں مانتے تو اس کے بعد جو امینڈمنٹ کی گئی اس اسمبلی کو کوئی نہیں مان رہا، اس ہاؤس کو کوئی نہیں مان رہا، اس کے تحت جو 26 امینڈمنٹ کی گئی اور جس بینچ میں آج مار کی گئی ہے کیا وہ بینچ اس کا بینیفیشری نہیں ہے؟ اس لیے ہمارا مطالبہ، ہمارے سپریم کورٹ کے بار کے سیکرٹری صاحب موجود ہیں، ہماری تمام ارسپیکٹو آف اینی پارٹی تمام وکلاء کی پٹیشن یہ ہیں کہ اس پہ فل کورٹ بنایا جائے۔ فل کورٹ ہی دیکھے گی کہ یہ آئینی کویسچن ہے کہ آیا 26 امینڈمنٹ ہے کیا وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے، ہم کہتے ہیں بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، لہٰذا اس کے لیے فل کورٹ بنائی جانا بالکل ٹھیک ہے، اور یہی فل کورٹ دیکھے گی کہ آیا جس نے ایگزیکٹو کمیٹی نے نوٹس دیا ہے اس کو کنٹیمپٹ کے نوٹس جاری ہونے چاہیے یا نہیں، یہ فل کورٹ ہی دیکھے گی۔ بہت شکریہ۔